گرامی قدر احباب، آج جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کے وقت، والنہار اور دن کے وقت، سرًا وعلانیۃً چھپا کے اور علانیہ یعنی ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ ہی کسی چیز کا غم۔ مال اگر انسان کے پاس ہے تو ظاہر ہے اس نے خرچ تو کرنا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ اس دنیا کو تو سنوارے ہی گا، وہ آخرت کو بھی سنوار دے۔ تو ظاہر ہے وہ گٹھڑی جو باندھ کے آگے بھیج دی گئی ہے وہ تیرے میرے کام آنی، جو باندھ کے یہاں رکھ لی گئی ہے وہ جیتی دنیا کا سہارا ہے، بعد میں وہ جو لوگ کھائیں گے ان کا پتہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں گے یا نہیں۔ آپ کے کام تو وہی آئے گا جو آپ نے باندھ کے آگے بھیج دی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ آیت جو ہے دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے۔ کتنے دینار؟ 40,000 دینار۔ اور ان کو خرچ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 چھپا کے اور 10,000 ظاہر۔ تو اللہ نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرًا وعلانیہ، دن رات میں خرچ کرتے ہیں چھپا کے اور ظاہر کر کے، سارے یعنی خرچ کرنے کے جتنے طریقے ہیں ان سارے طریقوں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہر جگہ پہ نظریہ کیا ہے کہ جب رب پکارے نہ نام پکارے تو ہمارا نام لازمی آئے، اس نظریے سے خرچ کیا جانا مال کو۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، 4 درہم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹوٹل جمع پونجی کیا ہے؟ 4 درہم۔ اس زمانے میں آپ کے پاس جس وقت آپ نے یہ خرچ کیے اس کے علاوہ اور کوئی شے بھی نہیں تھی، یعنی کچھ بچا کے رکھ لیتے، ایسا بھی نہیں تھا۔ ان 4 دراہم کو آپ نے اس انداز میں خرچ کیا کہ ایک دن میں، ایک رات میں، ایک چھپا کے اور ایک دکھا کے۔ تو گرامی قدر احباب، یہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نصیب میں رکھا تھا۔ تیرے میرے زمانے میں 1000 سوچیں ہیں صاحب خرچ کرتے ہوئے، بلکہ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے چھوٹا نوٹ اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ ہوٹل میں جائیں، ہوٹل میں جا کے سب سے بڑا نوٹ، اور بڑھ چڑھ کے آگے دوستوں سے کہ میں دیتا ہوں، بل میں دیتا ہوں۔ لیکن جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سب سے چھوٹا نوٹ دیا جائے۔ اللہ کی راہ میں دوسرے جو کام ہیں وہاں دینے کی باری آتی ہے تو وہاں بھی اسی طرح۔ میں اگر آپ کو آج یہ تازہ مثال آپ لے لیجئے، اور اب تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ ساری چیزیں کہ کرسب 40,000 روپے کا ایک پنا آتا ہے ڈور کا۔ یہی لوگ قربانی کے ٹائم پہ ہمارے پاس پتہ ہے کیا مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ کرسب 15,000 حصہ بہت زیادہ ہے، کیویں دیں؟ قربانی کا حصہ 15,000، 20,000، 25,000، 30,000 صاحب بہت زیادہ ہے۔ پھر ہیلا کریں گے ہمیں تو قربانی لگتی نہیں ہے۔ ہاں جی، پچھلے سال اینے پیسے میرے سر تے سن، اے ہجے ہون تا مینوں سا آیا تو ہن قربانی دے دی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کوئی سوچ رہا ہے 80 روپے والا گڈا 300 روپے میں خرید رہے ہیں، 500 روپے میں خرید رہے ہیں، 1200 روپے تک بھی بکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دھاگا، وہ ڈور جو آپ کو 50-60 روپے کی مل جاتی تھی وہ 1200 روپے کی بکی، ٹھیک ہے۔ 40 ہزار روپے کا سامان۔ اور کل کوئی دوست مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے کچھ ملنے والے ہیں 45 لاکھ روپے کا سامان انہوں نے منگوایا، کس راہ میں اڑانے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ ان سے جا کے پوچھئے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں دیتے۔ تو مال کا یہ نصیب ہوتا ہے، اور مال خرچ کرنے والے کا بھی مقدر ہوتا ہے کہ اس کا جا کس طرف رہا ہے۔ کسی کا غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے، کسی کا سر ڈھانپنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، کسی کا تن ڈھانپنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، کسی کا پیٹ بھرنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور کسی کا ہوا میں اڑ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔
اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن صاحب بات یہ ہے کہ بندہ مومن کو کم از کم یہ نظر اور فکر تو رکھنی چاہیے کہ میرا مال جا کس طرف رہا ہے۔ آپ شادیوں بیاہوں پہ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہجڑوں کے اوپر 40 ہزار روپیہ، بلکہ اب تو ٹرینڈ چلا ہے کہ 40 لاکھ روپیہ تک جی ہم نے اڑا دیا۔ 40 لاکھ ڈالر اڑائے جاتے ہیں، اسپیشل ڈالر ریال منگوائے جاتے ہیں، یعنی اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے کہ گاؤں میں جب بھی کبھی بات ہو کہ فلاں کی شادی میں ریال اڑے تھے، ہاں جی ڈالر اڑائے تھے انہوں نے، اور 1500 سے نیچے بات ہی نہیں کی جاتی، اس طرح مشین چل جاتی ہے۔ تو یہی لوگ جب مسجد میں سلامی کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو ان سے کہیں کہ مسجد کے گلے کی تھوڑی سی خدمت کر دیں، تو جیب میں دیکھیں گے 500 روپیہ نکلا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی ساتھ والے سے مانگ کے دیں گے، بھائی 500 دینا سر، میری جیب میں بدے 1000 ہیں، ہاں جی وہ 1000 بندہ مسجد میں ڈالنا مشکل ہے، لیکن 45 لاکھ 50 لاکھ روپیہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے اڑانا کوئی مشکل کام نہیں۔